اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین۔ جی السلام علیکم، میں محمد اسلام احمد الناصر سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کا سی او ہوں، جو کہ تقریباً 3 سال سے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس پہ ڈیڈیکیٹلی کام کر رہی ہے مختلف ایریاز میں، جس میں لیگل ریگولیٹری فریم ورک، لائسنسنگ، اس میں کنورژن، آئی ٹی سولوشنز، شریعہ ایڈوائزری سولوشنز، اور اس کے علاوہ اے آئی پہ بھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے پرسپیکٹو سے۔ تو میرے ساتھ میری ریناؤنڈ ٹیم ماشاءاللہ موجود ہے۔ میرے ساتھ ابھی ریسنٹلی مجھے راشد اقبال صاحب نے جوائن کیا ہے، جن کا تقریباً 30 ایئرس کا ڈائیورسیفائڈ ایکسپوجر ہے اسٹیٹ بینک کا، اور نباف کے بھی ٹریننگ آرمز جو ایک اسٹیٹ بینک کی سبسیڈری ہے، اس میں ٹریننگ کی سپرویژن خاص طور پہ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس پہ ان کا بہت ایکسپوجر ہے۔ الحمدللہ ان کے بھی 2 ماسٹرز ہیں آئی او بی ایم سے، انہوں نے بینکنگ اینڈ فائنانس میں ایم بی اے کیا ہے، اور اس کے علاوہ ماسٹر ڈگری ہے ان کی انڈسٹریل اور بزنس میتھمیٹکس میں۔ کئی ماشاءاللہ اکیڈمک بورڈ کے ممبر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ انڈسٹریل کارپوریٹ کا بورڈ جو ہے اس کے بھی ممبر رہے ہیں، اور اس وقت اس کے بھی ممبر ہیں۔ ہم الناصر سولوشن پرائیویٹ لمیٹڈ سے، یہ میرا پہلا پروگرام ہے، اور ہم 3 سال کے جد و جہد کے بعد ہم نے پھر یہ ارادہ کیا کہ اسلامک بینکنگ فائنانس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ ابھی تک ایڈریس نہیں کیے گئے ہیں، اور ان میں کسٹمرز کے پرسپیکٹو سے، ریگولیٹر کے پرسپیکٹو سے، اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو ابھی تک ان ایڈریس ہیں، اور اس پہ کوئی گفتگو اور اس طرح نہیں کی گئی۔ تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ شرعی مسائل بھی ہیں، جسے اگر ہم اسلامک سوشل فائنانس کی بات کریں تو اس میں زکوٰۃ کا پورا سسٹم ہے، اس میں صدقہ خیرات کا پورا سسٹم ہے، اس میں قربانی کا بھی کے مسائل ہیں، حج کی چیزیں ہیں۔ تو اس کے کچھ شرعی مسائل پہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ کیونکہ ابھی یہ عید الاضحیٰ انشاءاللہ آنے والی ہے، تو ہمارے ساتھ ملک کے نامور ماشاءاللہ ریناؤنڈ مفتی وسیم صاحب کو ہم نے دعوت دی اس کے لیے کہ قربانی کے جو مسائل ہیں، جو کہ عام فہم نہیں ہیں، اور عام لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے بھی بہت سینسٹیو ہے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ کچھ جو عام عوام کے قربانی کے بارے میں جو مسائل ہیں، اور ان کی شرعی حل صحیح طرح جو ہے، مطلب اس طرح ابھی کامن بھی نہیں ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ سوالات کے جوابات اس میں آپ عرض کریں۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے تو اگر ہم قربانی کے فلسفے کی یا تصور کی اور اس کے پس منظر کی بات کریں کہ یہ مسلمانوں پہ کیوں واجب ہے، تو اس بارے میں آپ عرض کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کہ اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنا پیسہ یہ جو قربانی پہ خرچ کیا جاتا ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، قربان یہ قرب سے نکلا ہے، یعنی ہر وہ عمل جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ تو قربانی کا جو تصور ہے یہ بہت پرانا ہے، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، قرآن پاک میں ان کی قربانی کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے جو شریعتیں تھیں، ان میں بھی قربانی کا کانسیپٹ جو ہے وہ موجود تھا۔ اور خاص طور پہ جب ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو اس میں جو قربانی کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ جو اسلام ہے یہ اسی دین ابراہیمی کا ہی تسلسل ہے، اور دین ابراہیمی میں کیونکہ قربانی ایک بنیادی عبادت کے طور پر موجود تھی،
تو یہی سلسلہ جو ہے اسلام کے اندر بھی اسی کو جاری و ساری رکھا گیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہی کا طریقہ ہے۔ اور قربانی کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کی رضامندی کے لیے جانور کو ذبح کرنا، یہ جو خون بہانا ہے اس کو اراقۃ الدم کہتے ہیں، یہی اصل قربانی ہے۔ اور اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کی راہ میں یہ جانوروں کی قربانی مسلمان جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ شکریہ مفتی صاحب، آپ نے قربانی کے تصور کے بارے میں بہت اچھی طرح جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ اچھا مفتی صاحب، میرا دوسرا سوال بھی بہت عام فہم سا ہے کہ یہ قربانی جو ہے کن لوگوں پر واجب ہے؟ یہ بھی سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اور اس حوالے سے لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے ہر ایک کو مالی طور پر ایک جیسا نہیں بنایا، اسی وجہ سے جو مالی عبادات ہیں وہ ہر ایک کے اوپر لازم اللہ نے نہیں کی ہیں، اور یہ قربانی کا تعلق بھی کیونکہ مال سے ہے، تو اس لیے اس کے لیے بھی صاحب حیثیت ہونا یہ ضروری ہے۔ جو صاحب حیثیت ہوگا اس کے اوپر ہی قربانی واجب ہوگی۔ اور یہاں پر صاحب حیثیت سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کی جو بھی قیمت ہو، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے وہ پتہ کیا جا سکتا ہے کہ تو چاندی کا تولہ کیا چل رہا ہے، تو 52.5 تولے چاندی کی جو بھی مالیت ہو، جس انسان کے پاس اتنی مقدار کی رقم موجود ہو جو اس کی جو بیسکس نیڈس ہیں، ضروریات زندگی ہیں، ان سے ہٹ کر ہو، یعنی آپ سمجھ لیجئے ایک اس کے پاس جو بچت ہے اس طور پہ یہ سرمایہ اتنا موجود ہے، یا پھر اس کے پاس اس کی جو بیسکس نیڈس ہیں، ضروریات زندگی ہیں، ان سے ہٹ کر اس کے پاس کوئی ایسا سامان، ایسا تجارت کی چیز موجود ہے کہ جس کی مالیت اتنی مقدار کو پہنچ جاتی ہے، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھلے کروڑوں کی بھی کیوں نہ ہوں، ان کی مالیت کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ رہنے کا گھر ہے، سواری ہے، چاہے آپ کے پاس کتنی ہی قیمتی گاڑی کیوں نہ ہو، اسی طریقے سے گھر کے ساز و سامان ہے جو گھر میں عام طور پہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ ہو گئے، تو ان چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ ان سے ہٹ کر اس کے پاس کیش کی صورت میں موجود ہو، یا کیش سے ہٹ کر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی مالیت اتنی پہنچتی ہے، مثال کے طور پر کسی نے کوئی پلاٹ لے کے ڈالا ہوا ہے کہ جی بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے کام آ جائے گا، تو ابھی اس کا یہ پلاٹ اس کی ضروریات زندگی کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کی بچت ہے، تو اب اتنی مالیت اگر اس کی پہنچتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا، استعداد کی ہی ضمن میں اسی کی کنٹینیوٹی میں ایک اور سوال ہے کہ اگر گھر میں 4، 6، 5 افراد ہوتے ہیں اور نارملی اس میں جو ارننگ کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ 1، 2 یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں، اور باقی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو جو کمانے والا شخص ہے یا کمانا والی خاتون ہے، اس کے علاوہ باقی لوگوں پہ کیا یہ فرض ہے؟ اور اگر فرض ہے، واجب ہے تو اس کی پھر مطلب یہ اگر وہی جو لوگ کما رہے ہیں ان کے والد والدہ ہیں یا بھائی یا وہ یا بہن ہیں، تو یہ ان لوگوں کی طرف سے کیا یہ قربانی کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بارے میں کچھ عرض کیجیے گا۔ دیکھیں، قربانی جو ہے نا، یہ ہر شخص پر انفرادی طور پر واجب ہوگی، جس طرح زکوٰۃ ہے، ہر شخص کے اگر اپنی ذاتی ملکیت اس کی موجود ہے تو اس کی ملکیت کے اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو ایسے ہی قربانی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر اس شخص کے پاس اپنی ملکیت میں اتنا مال موجود ہے جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا 52.5 تولے کی چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔
اب اگر ایک گھر میں ایک فرد ہے تو وہ خود کرے گا اپنی طرف سے قربانی، اگر دو ہیں تو وہ دونوں، تین ہیں تو تین، چار ہیں تو چار۔ اب اگر کمائی ایک شخص ہی کر رہا ہے تو پھر دوسروں کے پاس مال مثلاً وراثت میں مل گیا، یا والد صاحب نے ہی ان کو گفٹ کیا تھا اور ان کے پاس ایسی چیز موجود ہے، تو پھر ان کے اوپر دو صورتیں لازم ہوں گی۔ یا تو یہ کہ اپنا سامان وہ فروخت کر کے ان پیسوں سے قربانی کریں، یا جو جس کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، مثلاً والد ہے یا بیوی ہے تو شوہر ہے اس کا اور وہی کما رہا ہے، تو وہ پھر اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، یہ اس کی اجازت سے یہ قربانی ہوگی۔ تو یہ گویا کہ اس والد نے یا شوہر نے اس کو یہ گفٹ کر دیا ہے اور وہ پھر اس کی طرف سے یہ قربانی ادا ہو رہی ہے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا، دوسرا مفتی صاحب ایک اور اہم سوال ہے کہ قربانی کن کن قسم کے جانوروں پہ کی جا سکتی ہے، ان کی عمر اور طبعی حالت، یعنی کہ ان کی صحت کیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ذرا آپ عرض کیجیے گا۔ قربانی کے جو جانور ہیں وہ تین قسم کے ہیں، بکری، اونٹ اور گائے۔ اس بکری میں بکرا بھی آ گیا، بھیڑ، دمبا، یہ سب اسی جنس کے اندر شامل ہیں، اور گائے میں بھینس بھی آ گئی، اور جو ایک ہمارے گلگت بلتستان کے اندر پایا جاتا ہے جانور یاک جس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے جس کے جسم پہ بال ہیں، تو اگر وہ پالتو ہے تو وہ بھی اسی گائے ہی کی نسل کے اندر وہ شامل ہے۔ اور اسی طرح جو اونٹ ہے تو ایک کوہان والا اونٹ ہو یا دو کوہان والا اونٹ ہو، سفید رنگ کا ہو یا کالے رنگ کا ہو یا خاکی رنگ کا ہو، جس بھی رنگ کا ہو، تو وہ سب ایک ہی نسل کے اندر آتے ہیں، اور ان تین جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کی عمر میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو مسنہ ہے، یعنی جس کی دو دانت ہو چکے ہوں، اس کی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اب دو دانت جو بکرا ہے اس میں ایک سال اس کے مکمل ہو چکا ہو اور دوسرے سال میں وہ شروع ہو چکا ہو، تو یہ جو ہے وہ بکرے کے لیے ہے۔ اور جو گائے ہے وہ 2 سال اس کے مکمل ہو چکے ہوں اور وہ تیسرے سال کے اندر لگ چکی ہو، اور جو اونٹ ہے تو وہ 5 سال کا مکمل ہو چکا ہو اور 6 سال کے اندر لگ چکا ہو۔ اب اگر گھر میں آپ نے جانور پالا ہے تو پھر تو چاہے اس کے دانت گرے ہوں یا نہ گرے ہوں، اگر اتنی عمر ہو گئی ہے اور آپ کو کنفرم یاد ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بازار سے ہم جانور خریدتے ہیں تو اس میں عمر کا جو تعین ہے وہ دانتوں کے ذریعے ہوتا ہے، تو جو 2 دانت جانور ہوتا ہے وہ اگر بکرا ہے تو وہ 1 سال کا مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے دانت گراتا ہے۔ اسی طریقے سے گائے بھی 2 سال کے بعد اپنے دانت گراتی ہے، اور اونٹ بھی جو ہے وہ 5 سال کے بعد اپنے دانت گراتا ہے۔ تو اگر ہم باہر سے خریدتے ہیں تو وہ دانتوں سے پھر اس کی عمر کا ہم تعین کریں گے۔ اگر بیچنے والا یہ کہتا ہے نہیں جناب اس کی عمر پوری ہے اور بس اس کے دانت نہیں گرے، جیسے عام طور پر بیوپاری حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کیونکہ عام دنوں میں اور قربانی کے دنوں میں جانور کی قیمت میں کافی فرق پڑ جاتا ہے، اور اس معاملے میں وہ متہم ہے اور اس کی رائے کا یہاں پر اعتبار، اس کی بات کا اعتبار یہاں پر نہیں کیا جائے گا، اور ایسے جانور کو آپ نہ خریدیں کہ جس کے ابھی دانت جو ہیں وہ پورے نہ ہوں۔ جہاں تک بات جانور کی صحت کی ہے تو کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی کرنے سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا۔ ایک وہ جو نابینا جانور ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، اسی طرح اگر کانا جانور ہے، اس کی ایک آنکھ خراب ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اسی طریقے سے جس کی دم یا کان 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات جانور کی نشانی کے طور پر جانور کا کان تھوڑا سا کاٹ دیا جاتا ہے یا اس میں چھوٹا سا ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ 1/3 کا مطلب ہے 1/3، 1/3، تو اتنا اگر کان کٹا ہوا ہے یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سینگ کا جہاں تک معاملہ ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بغیر سینگ کے جانور جو ہے وہ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جو سینگ ٹوٹا ہوا جانور کی قربانی سے منع کیا گیا تو اس سے مراد وہ جانور ہوتا ہے کہ جس کا سینگ اس طرح ٹوٹ جائے
کہ اس کا زخم دماغ تک پہنچ جائے، اس کے دماغ کی ہڈی جو ہے وہاں تک یہ زخم پہنچے، تو پھر اس کا قربانی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر اتنا لنگڑا ہے کہ وہ چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، یا اتنا لاغر، اتنا کمزور جانور ہے کہ اس سے چلا ہی نہیں جا رہا، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یا اسی طرح بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کی بیماری بالکل واضح اور ظاہر ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، اجتماعی قربانی کی کافی مطلب رجحان ہے پاکستان میں، اور اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ اور اعتماد بھی کرتے ہیں اداروں پہ، تو اس سلسلے میں تھوڑا آپ فرمائیے کہ وہ مدارس یا وہ ایسی ویلفیئر ایسوسیشنز جو کہ یہ تمام ارینجمنٹ کرتی ہیں اجتماعی قربانی کی، تو ان پہ شرعی طور پہ مطلب ان کے اس میں کیا لازم ہے؟ کیونکہ قربانی کرنے والا پیسے بھی پہلے دے دیتا ہے، اب جانور کا لینا، اس کے جتنے بھی آپ نے اور جانور کے بارے میں چیزیں بتائیں، تو اس پہ اس طرح اس کی عمر ہونا، اس کی طبعی حالت ہونا، اور پھر اگر فرض کریں وہ ادارہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ وہ قربانی کرتا ہے اور لیکن قربانی کرنے والے سے پیسے لے لیتا ہے، تو اس ضمن میں آپ بتائیں گے کہ کیا مطلب شرعی کیا اس پہ وہ لازم ہوگا؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ قربانی کے بارے میں آج کل لوگوں کا کانسیپٹ یہ بن گیا کہ بس کسی بھی ادارے کو پکڑو اور پیسے دے اور اپنی جان چھڑا لو۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہر شخص اپنے جانور کی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرے، اپنی آنکھوں کے سامنے کرے، تاکہ اس کے پتہ ہو کہ یہ میں اپنی عبادت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہوں۔ لیکن جس اس شہری ماحول کے اندر ہم زندہ ہیں، تو یہاں بہت سارے پرابلمز بھی ہوتے ہیں رہائش گاہ کے، کہ وہاں جانور رکھنے کا مسائل، اس کو ذبح کرنے کے مسائل، تو اسی لیے آسانی کے لیے لوگ پھر اس طرح کے اداروں پہ جاتے ہیں کہ جو اجتماعی طور پر قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے دینی ہو یا سوشل ورک کرنے والے لوگ ہوں، ویلفیئر کے لوگ ہوں، تو یہ ان قربانی کرنے والوں کے وکیل ہوتے ہیں، اور وکیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ اپنی قربانی کے بارے میں حساس ہوتا ہے اور ایک ایک چیز کی چھان پھٹک کرتا ہے، تو ایسے ہی جن لوگوں کی قربانی کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے، تو یہ اس پر لازم ہے کہ وہ جانور کو اچھی طرح جانچ پڑتال کرے کہ کیا وہ شرعی تقاضوں کے عین مطابق ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ان جانوروں کو باقاعدہ چیک کیا گیا، ان کو دیکھا گیا کہ یہ عمر کے حساب سے پورے ہیں، ان میں کوئی ایسا عیب تو نہیں ہے جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو سکے؟ تو یہ چیزیں دیکھنا ان کی ذمہ داری ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت بھی بہت ساری احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہوں، ان اداروں کے ساتھ آپ قربانی کا اہتمام کیا کیجیے، کہ جو شرعی طور پر اپنی ساری چیزیں علماء کرام کی نگرانی میں کرتے ہوں اور وہ سب کچھ دیکھتے ہوں، تو ان کے ساتھ آپ اعتماد کر کے قربانی کریں۔ ورنہ بہت سے ایسے بھی ادارے اس وقت کھل گئے ہیں جو مذہبی پس منظر بھی نہیں رکھتے، مذہبی حوالے سے ان کو اتنی معلومات بھی نہیں ہوتی، اور وہ پھر بس انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جانور پہ چھری چلا دینا ہی قربانی کا نام ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس کی پوری باقاعدہ شرائط اور ضوابط ہیں، قواعد ہیں، ان سب کا خیال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ان اداروں پر لازم ہے کہ علماء کرام سے اس سلسلے میں باقاعدہ رہنمائی لیں، بلکہ کسی عالم کو وہ مقرر کریں کہ وہ ان کی قربانی کی باقاعدہ عملی طور پر دیکھ بھال اور اس کی جانچ بھی کرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ثواب کمانے کے لیے چلے ہوں اور لوگوں کے حقوق ان کے ذمے پر رہ جائیں اور کل بروز قیامت ان کو اس سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑ جائے۔ شکریہ مفتی صاحب، بہت اہم سوال تھا اور آپ نے بڑے اچھی طرح اس کا ہمیں ایکسپلین کیا۔ اچھا، دوسرا اس کے بعد میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر اکثر یہ ہوتا ہے، کراچی کے حالات بھی ایسے ہیں اور لوگوں کے مالی حالات بھی ایسے ہیں کہ اور موسم کے اثرات بھی ہیں کہ اگر جانور لے کے آئے اور کسی وجہ سے جانور کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اور وہ شخص یا چوری ہو جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے اس جانور کا نقصان ہو گیا قربانی سے پہلے، تو اگر وہ شخص استعداد رکھتا ہے
تو کیا اس پہ پھر اسی طرح واجب ہوگی؟ اور اگر جو استعداد نہیں رکھتا تو ان دونوں مالی حیثیت کے رکھنے والے اشخاص کے یا بارے میں آپ کا کیا مطلب وہ ہے، اور اس پہ ہماری شریعہ جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، یہاں دو طرح کے فرد ہیں. ایک تو وہ شخص ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے قربانی کی نیت سے کسی بھی طور پر جانور خرید لیا، تو اس پہ وہی جانور قربان کرنا واجب ہوتا ہے. اب اگر اس کا جانور مر گیا یا جانور چوری ہو گیا اور اب اس کے پاس اور پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ جانور خریدے، تو شریعت نے اس کو اس کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ پریشان ہو کر کوئی دوسرا جانور خریدنے کے لیے لوگوں سے قرضے اٹھاتا پھرے. اس پہ پہلی قربانی بھی واجب نہیں تھی، لیکن چلیں اس نے شوق میں آ کر ایک اللہ کی راہ میں اپنے مال کو جو واجب بھی نہیں تھا پھر بھی اس نے یہ جانور خرید لیا تھا، تو اس لیے اس جانور کی حد تک تو اس پہ واجب تھا. لیکن اب وہ جانور مر گیا یا چوری ہو گیا تو اس کے لیے دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں ہوگا. لیکن وہ شخص کے جس کے اوپر قربانی پہلے سے واجب ہے، اس جانور کے خریدنے کی وجہ سے واجب نہیں ہوئی، تو اب اگر اس کا جانور چوری ہو جاتا ہے تو کیونکہ اس پر تو یہ چیز پہلے ہی واجب ہے، جانور چوری ہو گیا یا مر گیا تو اس سے اس کا وجوب ساقط نہیں ہوگا اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ دوسرا جانور خرید کر اپنے اس قربانی کے واجب کو جو ہے وہ ادا کرے. اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے لے کے جا رہے تھے، راستے میں جیب کٹ گئی، تو اب ظاہر ہے کہ اس سے وہ زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوئی، تو آپ کو جو زکوٰۃ ہے وہ دوسرے پیسوں سے ادا کرنی پڑے گی. تو یہاں پر بھی آپ کو اسی طرح قربانی واجب ہے، اور قربانی ادا جب ہوگی کہ جب 10 ذو الحجہ کی صبح ہو جائے گی، اس کے بعد اس پر چھری چلائی جائے گی، تکبیر پڑھ کر اس کو ذبح کیا جائے گا. اس سے پہلے تو صرف وہ ایک جانور ہے، اس سے تو آپ کا واجب ادا نہیں ہو رہا. تو اس لیے اگر ایسا کوئی معاملہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دوسرا جانور خرید کر اس کو قربان کرنا ہوگا تاکہ اس کا واجب ادا ہو. ایک اور اہم سوال ہے کہ قربانی کر دی ہم نے اور اس کے بعد گوشت بانٹنے کا عمل آتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 3 مختلف حصے کیے جاتے ہیں. تو اس کی ذرا آپ تفصیل حضرت بتائیے کہ وہ گوشت کو صحیح طریقے سے بانٹنے کا شرع میں کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ دیکھیے، قربانی جو اصل نام تھا وہ تو خون بہانے کا نام تھا. وہ جب جانور ذبح ہو گیا تو قربانی تو ہو گئی، لیکن اب جو اس کی کھال ہے، گوشت ہے اور دیگر چیزیں سری پائے کلیجی وغیرہ جو ہیں، تو اس کے لیے مستحب اور مستحسن اور اچھا طریقہ جو شریعت میں پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مکمل گوشت کے 3 حصے کریں. ایک حصہ آپ غربا اور فقراء کے درمیان تقسیم کریں، کیونکہ جو قربانی کا مقصد تھا اس کا ایک یہ بھی تھا کہ غریب لوگوں میں بھی گوشت پہنچ جائے جو سارا سال یہ پروٹین حاصل نہیں کر پاتے، تو اس قربانی کی برکت سے ان کو بھی یہ غذائیت والی چیز جو ہے وہ میسر آ جائے. تو ان غربا کو یہ گوشت پہنچایا جائے، اور ایک حصہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے یا دوست احباب جو ہیں ان کے لیے ان میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے. لیکن یاد رکھے کہ یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی اس کے برخلاف کرتا ہے تو جناب اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کا ثواب تو وہ جانور ذبح کرنے سے مل گیا، مزید جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اور زیادہ ثواب کا ذخیرہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ نے غربا پر تصدق کیا تو صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملا آپ کو، جب آپ نے اپنے رشتہ داروں کے درمیان وہ گوشت تقسیم کیا تو صلہ رحمی کا آپ کو ثواب ملا، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے انسان پر اس کا اپنی ذات کا اور اس کے گھر والے جن کی کفالت اس کے ذمے ہوتی ہے ان کا حق ہوتا ہے. تو ان کو گوشت کھلایا تو یہ اس نے اپنے گھر والوں کا حق بھی ادا کیا. تو یہ تینوں قسم کے جب اس نے کام کیے تو اس کے ثواب میں مزید کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہی طریقہ آپ اختیار کریں. لیکن بالفرض اگر کسی کے اپنے گھر والے اتنے زیادہ ہیں اور صرف مثلا ایک ہی شخص تھا کہ جس پر قربانی واجب تھی، اس نے ایک بکرا کر لیا اور وہ گوشت جو ہے وہ سارا گھر کے اندر ہی پورا ہو گیا، تو اس نے گھر کے اندر رکھ لیا، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جناب آپ کی تو قربانی نہیں ہوئی، آپ نے تو سارا گوشت گھر کے اندر رکھ لیا. تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ وہی پہلے والا ہے. آپ کو چاہیے کہ جو قربانی کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے ڈیپ فریزر کو بھر لینا
یا اپنے فریج کو بھر لینا اور پھر پورے سال اسی گوشت کو چلاتے رہنا. بعض لوگ ایسے ہیں جو پورے سال ہی وہ گوشت چلا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. آپ چند دن کے لیے جو گوشت ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں, رکھیں. اس سے زیادہ جو ہے وہ پھر غریبوں میں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں, اور رشتہ داروں میں بھی ان کو فوقیت اور اہمیت دیجیے کہ جن کے گھر پہ قربانی نہیں ہوئی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جو ہمارے گھر گوشت بھیجے گا ہم اس کے گھر گوشت بھیجیں گے, یعنی ادلا بدلے کا ذہن ہمارا ہوتا ہے. تو اس سے گریز کیجیے, کیونکہ زیادہ مستحق آپ کا وہ رشتہ دار ہے کہ جو غریب ہے اور اس نے قربانی نہیں کی, بھلے اس کے گھر سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا, لیکن یہاں پر وہ جو رشتہ داری جس کے قائم کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا اس کو مد نظر رکھ کر آپ نے اس کے گھر زیادہ گوشت بھجوانا. اور یہ بھی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ اچھا سارا گوشت جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیا اور باقی جو چھیچڑے بچ گئے, ہڈیاں بچ گئیں, تو وہ جناب وہ تھیلیوں میں ڈال کر وہ غربا کے اندر تقسیم کر دیا. تو ایسا نہ کریں, بلکہ آپ سارے گوشت کو مکس کر لیں, اور مکس کرنے کے بعد اس کے 3 حصے کر لیں, جس میں اچھی بوٹیاں بھی ہوں گی, ہڈیاں بھی ہوں گی اور ہلکی بوٹیاں بھی ہوں گی. تو اب وہ تینوں قسم کا آپ کے پاس بھی آیا, غربا کے پاس بھی گیا اور رشتہ داروں کے پاس بھی گیا. اور اس میں بھی جو تھیلیاں بنائیں تو ایسا کریں کہ اس میں ہڈی بھی ہو, بوٹی بھی ہو, چربی چکنائی وغیرہ ہے تو وہ بھی ہو, تاکہ کم سے کم اور اتنا گوشت ضرور ہو کہ وہ اپنے ایک وقت کی ہانڈی جو ہے وہ اس سے تیار کر سکے. جی شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا بس چند سوال اور آپ سے عرض کروں گا کہ اکثر کیونکہ قربانی کے لیے قصائی ڈھونڈنا پھر اس کی اجرت ادا کرنا بھی ایک بڑے مسئلے ہیں, خاص طور پہ بڑا جانور ہو تو پھر اس میں بھی تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کی اجرت کے عوض جو ہے اس کی کھال, اس کی چربی یا مطلب اور دیگر چیزیں اگر اس کو دے دیں اس کی اجرت کی اس میں, اور اس کے متوازن جو ہے وہ رقم کسی اور جگہ نہیں دی, تو کیا کھال کے پیسے اس طرح اجرت میں استعمال کرنا جائز ہے, اور اس میں ہماری قرآن اور سنت میں کیا مطلب حکم ہے؟ دیکھیں, جیسے میں نے بتایا کہ قربانی تو نام اراقۃ الدم یعنی خون بہانے کا تھا, تو وہ تو جانور ذبح کرنے سے ہو گیا. لیکن اب اس کا جو گوشت بچا یا جو اس کی کھال بچی ہے تو اس سے آپ کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے, یعنی اس کو آپ بیچ نہیں سکتے, اس کو فروخت نہیں کر سکتے آپ. تو یہ جو اس کی کھال کو اگر کٹائی کے عوض دیا گیا, اس کی اجرت میں دیا گیا, تو یہ بھی سیل کرنے کی طرح ہی ہے, اس سے مالی فائدہ حاصل کرنے کی طرح ہے, تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر گوشت کا کوئی پیس اس کو دیا گیا یا چربی یا چکنائی اس کو اجرت کے طور پر دی گئی تو یہ بھی پھر شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا. اس میں احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام سے منع کیا کہ جب اونٹ قربان کیا جاتا تھا تو اس کی جو کھال ہے وہ قربانی کے اجرت کے طور پر جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. تو اس لیے یہ کام کرنا جو ہے وہ شرعی طور پر درست نہیں ہے. اور قربانی میں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس میں احتیاط کرتے ہیں اور قصاب کو وہ کھال نہیں دیتے, لیکن بعض اوقات کیا کرتے ہیں وہ گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا جو ہے وہ اس نام پر ان کو دے دیتے ہیں کہ چلو یہ ہم سے کچھ پیسے کم لے رہا ہے. تو یہ بھی گویا کہ پھر آپ نے یہ کنسیڈریشن کر لی اپنی اور دماغ میں یہ بٹھا لیا کہ چلو یہ پیسے جو کم ہوئے اس کے بدلے میں گوشت لے کے جا رہا ہے. تو ایسا ہرگز نہ کریں آپ. تو گوشت بھی نہیں دینا اجرت میں. ہاں ویسے اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے اور اس تقسیم میں آپ نے اس قصائی کو بھی دے دیا تو اس میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن عقیقے کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ عقیقے کا جو جانور ہے, کیونکہ اس کا حکم بھی قربانی والا ہی ہوتا ہے, تو وہ اس کی کھال جو ہے بکرے کی ہے وہ عام طور پر قصاب کو اجرت میں دے دیتے ہیں. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو جو حکم قربانی کا ہے وہی حکم عقیقے کا بھی ہے کہ وہ کھال جو ہے آپ بطور اجرت اس کو نہیں دے سکتے. اچھا مفتی صاحب, ماشاءاللہ کافی سوالوں کے آپ نے بہت مدلل اور وضاحت کے ساتھ جوابات دیے. ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے محرومین کی طرف سے نارملی اپنے والدین کی طرف سے, اپنے نانا نانی, دادا دادی یا کوئی بھی, یا بعض دفعہ ہم خود بزرگان دین کی طرف سے یا سرکار رحمۃ اللہ علیہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا حسنین کریمین کی طرف سے, مطلب اس طرح کی بھی شخصیات کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے.
تو اس کے بارے میں حضرت کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس بارے میں جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی عبادات ہیں، ہر عبادت کا ثواب آپ کسی دوسرے کو ایصال کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ مالی عبادات ہوں یا بدنی عبادات ہوں۔ ہر طرح کی عبادت کا ثواب آپ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ عام مسلمان ہو یا کوئی بزرگان دین ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ جہاں تک بات قربانی کی ہے، تو قربانی بھی کیونکہ ایک مالی عبادت ہے، اور اس مالی عبادت میں بھی آپ اپنے والدین کی طرف سے بھی جن کا انتقال ہو چکا ہو کر سکتے ہیں، یا دیگر اور رشتہ دار ہیں، یا اسی طرح جو بزرگان دین ہیں، یا خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے، یا حسنین کریمین یا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اور اگر صاحب حیثیت ہیں تو بالکل کرنی چاہیے۔ خود حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ یہ دوسری قربانی کیوں کرتے ہیں، تو کہا کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو میں یہ حضور کی طرف سے یہ قربانی کیا کرتا ہوں۔ تو یہ مولا کائنات کا طریقہ رہا، اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا مطلب ہے، یہ پسند ہے کہ ان کی طرف سے قربانی کی جائے۔ تو صاحب حیثیت شخص کو چاہیے کہ جہاں وہ اوروں کے لیے قربانی کرے، تو ایک جانور جو ہے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ قربان کرے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں پیش کرے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ آخری سوال مفتی صاحب بس میرا یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ایک جس کے یہاں فریج ہے، یا مطلب اس طرح کا کوئی، یا ریفری اور دوسری چیزیں ہیں، تو وہ تو اس کو اسٹور کر لیتا ہے، مطلب آپ نے جیسے فرمایا کہ کوششیں کرے کہ جتنا بانٹ سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں میجورٹی غربت بھی ہے، اور ایسے لوگ ہیں کہ موسم بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ وقت تک اسٹور نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلے میں بتائیں کہ جو ادارے اگر ایسے کام کر رہے ہیں، یا گورنمنٹ کوئی اس کے لیے ایسا انتظام کر سکتی ہے کہ مطلب اگر ضائع ہونے کے بجائے اور انہی وجوہات کی وجہ سے ضائع ہو جائے، اور کبھی میرا خیال ہم نے اس پہ کام بھی نہیں کیا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ قربانی کا گوشت ان وجوہات کی وجہ سے کتنے % ضائع ہو جاتا ہے، تو اگر اس کے لیے کوئی ہم اقدامات کریں تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا کہ جیسے موسم گرم ہے اس وقت، تو قربانی کا گوشت بڑا نازک ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ ذبیحہ کیا جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ ہوا لگا کر پھر اس کے بعد اس کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہاں کیونکہ قصاب حضرات بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، یہاں انہوں نے جانور ذبح ہوا، ادھر کھال اتاری اور ٹھکا ٹھک اس کی گوشت کی بوٹیاں بنا کر وہ جانے کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب گوشت کے اوپر جب گوشت پڑا ہوتا ہے تو نیچے کا جو گوشت ہے اس کے کیونکہ ہوا نہیں لگ رہی ہوتی اس کو، تو وہ فوری طور پر نیلا پڑنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں احتیاط سے کام لیجئے۔ قصائیوں کو بھی چاہیے کہ دوسرے نے اتنے پیسے لگا کر قربانی کی ہے تو اس کے گوشت کو ہے آپ خراب نہ کیجیے، اس کو جو پراپر ہوا لگانے کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہوا لگائیے۔ گوشت کو کم سے کم پھیلا کر یا پنکھے کے نیچے آپ اس طرح رکھیے کہ اس کو ہوا لگے اور وہ خراب نہ ہو، اور کوشش کر کے جلد از جلد پھر اس کو تقسیم کرنے کی کوشش بھی کیجیے۔ بعض ویلفیئر اداروں کے اندر بھی بعض اوقات کیا ہے، وہ اتنا زیادہ وہ گوشت لے لیتے ہیں اور ان کی جو ڈیلیوری کی کیپیسٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور گوشت کو اسٹور کرنے کی ان کی صلاحیت بھی محدود ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات گوشت خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ویلفیئر ادارے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ یہ نہ ہو کہ کثرت ہے تو اس لیے چلو تھوڑا بہت خراب ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک بوٹی بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو پراپر طریقہ ہے، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنا آپ کام کر سکتے ہیں اتنا ہی بوجھ اپنے اوپر لیجیے، اس سے زیادہ اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر منع کر دیجئے، جناب ہمارا جو جتنا ٹارگٹ تھا وہ پورا ہو گیا، اب ہم مزید آپ کی یہ خدمات ہم مہیا نہیں کر سکتے،
آپ برائے مہربانی کسی اور ویلفیئر ادارے کی طرف رجوع کیجیے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، اور ذمہ داری کو اگر آپ نے صحیح طور پر ادا نہیں کیا تو کل بروز قیامت اس کی جواب دہی ہم سے ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اگر گورنمنٹ اس پر کام کرے، کیونکہ ہمارے یہاں گورنمنٹ پر اتنا اعتماد نہیں ہوتا اس میں، کیونکہ کرپشن کے معاملات اتنے زیادہ ہیں ہماری گورنمنٹ کے کہ لوگ زکوٰۃ بھی گورنمنٹ کو دیتے ہوئے جو ہے وہ کتراتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی ایماندار حکومت آتی ہے جو یہ کام کرے اور لوگ اس پر اعتماد کریں، تو جتنا اچھے طریقے سے کام گورنمنٹ کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ صرف جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایک ہماری عوام میں اور حکومت میں۔ تو کاش یہ ہماری حکومتیں اتنی ایماندار ہو جائیں کہ لوگ ان پر اعتماد کر کے خود ان کے پاس پیش کریں، کیونکہ ان کے پاس وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ ایک بڑے پیمانے پر یہ ایک خیر کا اور اچھائی کا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ گورنمنٹ کے پاس آپ کریں نا، گورنمنٹ کو اس طرف پڑی ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دے، ان کی ترجیحات جو ہے وہ کچھ اور ہیں۔ تو اپنے طور پر غریبوں کو ڈھونڈ کر جو ہے وہ دیجیے، رشتہ داروں کو دیجیے، یا ویلفیئر ادارے ایسے ہیں جو اچھے، جو رپورٹڈ ہیں، جن کی جو ہے صلاحیتیں اچھی ہیں، تو ان کو آپ یہ دیجیے تاکہ وہ جا کر ایک بڑے پیمانے پر گوشت کو تقسیم کر دیں۔ بعض اوقات کراچی ہے، کراچی سے باہر بھی غریب علاقے ہیں، جیسے تھر کا علاقہ ہو گیا، اندرون سندھ بہت سارے ایسے غریب علاقے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات سیلاب آ جاتا ہے، کبھی جو ہے زلزلہ وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، ان جگہوں پر گوشت پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ویلفیئر ادارے ہیں پھر ان کے ذریعے آپ گوشت کو وہاں پر پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور بھی کافی، اگر آپ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے وہ دیکھیں تو یہ چیز بڑی عام ہوتی ہے، اور میں نے تو بعض بڑے اچھے لوگوں سے بھی اس طرح کی بات سنی کہ جو ہمارے اوپر واجبات ہیں یا اور دوسری چیزیں ہیں، جیسے قربانی بھی ایک واجب ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو کرنے کے بجائے، ادا کرنے کے بجائے، آپ اس کا پیسہ جو ہے کسی اور نیک کام میں، کسی کی شادی کی اس میں، کسی بیوہ کی اس میں، یا کسی کے بیمار کے اس میں، یا کسی بھی دوسرے نیکی کے کام میں لگانا، تو یہ ایز اے آلٹرنیٹ واجب کی، جو قربانی کی واجب ہونے کی وہ ہے، وہ پوری ہو جائے گی، یا اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، قربانی جو ہے نا ایک عبادت ہے، اور عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جس کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور اس میں انسان کو اپنے رائے کا یا اپنی مرضی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جب یہ واجب ہے تو واجب اس طریقے سے ہی ادا ہوگا جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے۔ تو وہ جانور کو ذبح کر کے ہی یہ بات ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، اس کے بغیر یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک عبادت کبھی بھی دوسری عبادت کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ نے جن لوگوں کو استعداد دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو وہ قربانیاں بھی کرتے ہیں، وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ بیمار کا علاج بھی کراتے ہیں، وہ بیواؤں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ جناب یہ قربانی ان نیک کاموں میں رکاوٹ بن رہی ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کیجئے تو اس ایک قربانی کی وجہ سے کتنے غریبوں کا چولہا جلتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیے، یہ جو ہمارے دیہات کے حضرات ہوتے ہیں، یہ پورے سال یہ قربانی کے جانوروں کو پالتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ ان کے جانور فروخت ہوتے ہیں تو اس سے ان کے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ قربانی کے جانور ہی نہ خریدیں کوئی لوگ، تو یہ ہماری جو اتنی بڑی انڈسٹری ہے، جو ایک لوگوں کو ان کے گھر پہ ہی وہ روزگار ان کو ملا ہوا ہے اور باعزت روزگار ملا ہوا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے جب قربانی ہوتی ہے تو قربانی کی جو کھالیں ہوتی ہیں، اس سے دیکھیے کہ پوری کتنی بڑی انڈسٹری ہماری چلتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ گوشت کی جب تقسیم ہے تو ایسے ایسے لوگوں تک گوشت پہنچتا ہے کہ جو سارا سال جو ہے وہ گوشت کھانے کی حیثیت نہیں رکھتے، اور گوشت کتنا اہم ہوتا ہے، پروٹین کا کتنا اہم ذریعہ ہے، یہ سب لوگوں کو معلوم ہے، اور اس کی کمی سے جو ہے گوشت جسم کے اندر کتنی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں۔ تو یہ قربانی بھی غریبوں کو کس کس طریقے سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو جو ہمارے لبرل اور سیکولر حضرات اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، مجھے ان کی بات پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایک پورا سرکل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ خود بھی قربانی کریں اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیں
کہ جناب اس سے غریبوں کا بھی فائدہ ہے اور اللہ بھی راضی ہو رہا ہے، اس میں دونوں کام حاصل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ جناب پیسے دینے سے قربانی کے بدل ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نماز ہے تو نماز ہی پڑھنی پڑے گی۔ آپ زکوٰۃ دے کر یہ سمجھیں کہ میں نماز کا بدل کر دیا، یا آپ روزہ رکھ کر یہ سمجھیں کہ میں نے زکوٰۃ کا بدل ادا کر لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ جو عبادت اللہ نے جیسے رکھی ہے، ہم کو ایک بندہ ہونے کے اعتبار سے اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ ایک مفتی صاحب، ایک اور پہلو سے میرے دماغ میں ایک سوال آ گیا کہ بیوپاری جو ہوتا ہے، جانور بیچنے والا، وہ نارملی دیہاتوں سے، گاؤں سے اور ریموٹ ایریاز سے آتا ہے۔ اچھا، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں جیسے کاروبار کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کوئی سامان اپنا فروخت کریں اور اس میں کوئی نقص ہو تو آپ وہ نقص بتائیں۔ اچھا، وہ نقص تو بتانے کے بجائے کنسیل کرتے ہیں، اور مطلب بعض دفعہ مس ریپریزنٹیشن کرتے ہیں، مس اسٹیٹمنٹ کرتے ہیں، اور جانور کو نقائص ہونے کے باوجود بھی۔ تو میں اس پرسپیکٹو سے کہہ رہا ہوں کہ جو مساجد ہیں ایسے علاقوں میں، تو ان میں یہ کیا مطلب ایک طرح کا اس میں تبلیغی وہ نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کاروبار میں شامل ہیں، کہ ان کو شریعہ کے حساب سے بتائیں کہ کاروبار کے شرعی اصول کیا ہیں، اور یہ تو بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ عام سیل پرچیز میں، خرید و فروخت میں نقص بتانا ضروری ہے شرعی طور پہ۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ مطلب ہمارے جو مساجد ہیں اور ہم قربانی کے سارے مسائل بتاتے ہیں، لیکن میرا خیال اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہوتا۔ بہت اہم ایشو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، کیونکہ ہم لوگ مسلمان تو ہیں لیکن اسلام ہمارے اندر داخل نہیں ہو سکتا، بڑھتی معذرت کے ساتھ، کہ جو خرید و فروخت کے بنیادی مسائل بھی ہم لوگ اس سے یا تو ناواقف ہوتے ہیں، یا ہماری عدم توجہی ہوتی ہے، یا ہم ان کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کوئی شے فروخت کر رہے ہیں اور اس میں کوئی عیب آپ کے علم میں ہے تو خریدار کو بتانا یہ لازم ہے۔ اگر آپ نے دھوکہ دیا اس کو اور جان بوجھ کر چھپایا اس سے، اور اس کو یہ ظاہر کر کے پیش کیا کہ جیسے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو آپ نے اپنی اچھی بھلی جو حلال ایک روزی تھی اس میں حرام کے عنصر کو شامل کر لیا، اپنی روزی کو آپ نے خراب کیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اتنی دن بھر محنت بھی کریں، اور بظاہر ہم یہ کہتے ہیں جناب میں تو حلال روزی کے لیے محنت کر رہا ہوں، لیکن ہماری چھوٹی چھوٹی یہ باتیں جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری روزی جو ہے وہ حلال سے حرام کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے چاہے عام کوئی خرید و فروخت ہو، اس میں بھی ہمیں اس اسلامی حکم کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو خاص طور پر عبادات سے جن چیزوں کا تعلق ہے اس میں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ تو قربانی کا جانور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا، اس کو عبادت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تو اگر مثال کے طور پر وہ قربانی کی ابھی اس کی عمر نہیں ہے، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں جان بوجھ کر اس کے دانت توڑ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے جناب یہ 2 دانت کا جانور ہو گیا، اور بعض نادان کیا کرتے ہیں اس کے دانت گھس دیتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہو جائے گا تو لوگ سمجھیں گے جناب یہ 2 دانت کا جانور ہے۔ یا بعض تو میں نے یہ بھی دیکھا ویڈیوز کے اندر کہ وہ نقلی دانت جو ہے وہ اس کے لگا دیے کہ جناب جس سے یہ لگے کہ جناب یہ جو ہے وہ قربانی کے قابل ہے۔ دم بھی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی تو وہ دم جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ دی گئی۔ تو ایسے عجیب ہمارے یہاں لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں صرف چند پیسوں کے لیے، اور وہ پیسے پھر کیا ہوتے ہیں، یا تو ڈاکٹر لے جاتا ہے یا ڈاکو لے جاتا ہے۔ تو ان پیسوں کا کیا فائدہ، اور آخرت کا عذاب وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے اپنی روزی کو حرام نہ کریں، حلال طریقے سے کمائیں۔ اور جو مساجد اور ہمارے ائمہ کرام ہیں وہ الحمدللہ اس پر بیان تو کرتے ہیں، لوگوں کو وقتاً فوقتاً سمجھاتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سن کر سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ یہ احکام اللہ نے ہمارے لیے ہی بیان کیے ہیں، اور ان کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی اللہ تعالی ہمیں ہی عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ علامہ مفتی وسیم اختر صاحب ایک ہمارے ملک کے بہت ماشاءاللہ جید اور عالم ہیں، اور بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء اور مفتی حضران کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ وقت گزارا ہے۔ دارالعلوم نعیمیہ میں بہت عرصے تک ماشاءاللہ منسلک رہے، 20 سال سے
زیادہ ماشاءاللہ درس و تدریس میں ہیں، اور اپنا ڈیڈیکیٹڈ اب مدرسہ ادارہ ہے فیضان شریعت کے نام سے چلا رہے ہیں، جس میں ماشاءاللہ 50 سے زیادہ طالب علم جو ہے، اور رہائش کا بھی اور بہت انیشل اسٹیج پہ ہے، اور بڑی محنت کر رہے ہیں۔ 3 ہٹی کے قریب یہ ادارہ جو ہے وہ قائم ہے۔ تو اور میں آپ لوگوں سے اس سلسلے میں، انہوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں فرمایا، لیکن میں خود سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب جیسے لوگوں کی جو ہے ہمیں ایتھیکلی، مورلی اور فائنینشلی ضرور اس میں اسسٹنس کرنی چاہیے، تاکہ جس طرح ماشاءاللہ یہ دین حق اور دین اسلام ماشاءاللہ پھیلا رہے ہیں، تو اخراجات ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، اگر رہائش بھی ہو 40 سے زیادہ، اور ماشاءاللہ اپنے اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ابھی بقرعید کا، عید الاضحیٰ کا بھی وہ ہے، اور اس کے بعد بھی تو آپ ان کے ادارے سے جو ہے وہ ضرور تعاون کیجئے۔ اور میں پھر ایک بار مفتی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اہم موضوع پر ہمارے تمام سوالوں کا، جو کہ عام فہم سوالات ہیں اور لوگ اس معاملات میں شرعی طور پہ پریشان رہتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا، اور ہم نے موقع کی مناسبت سے، کیونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ آپ تک یہ پروگرام کے ذریعے کوئی شرعی مسائل پہنچا دیں۔ تو انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے، اور ان شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے وہ مسائل جو کہ جس طرح انہیں ایڈریس ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں مسکنسیپشن لوگوں کا، عام کسٹمر کا، عام پبلک کا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں مفتی صاحب کو بھی دوبارہ زحمت دیں گے، اور اس کے علاوہ جو پروفیشنلز ہیں، اسلامک پروفیشنلز، ایکسپرٹ ہیں، ان کو بھی لے کے آئیں گے، اور اس کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو ہم کوشش کریں گے اپنا یہ پروگرام باقاعدہ طور پہ جاری رکھیں۔ تو میں اپنے ادارے کی طرف سے، الناصر سولوشن کی طرف سے ایز اے سی او، اور اپنے ہیڈ ہمارے ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ راشد اقبال کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ادارے کے ساتھ بھی ہم ریسرچ ڈیولپمنٹ پہ بھی، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ اسلامک بینکنگ فائنانس پہ بھی ایک تجربہ ہے، اور آپ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کو ہم جاری و ساری رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔